ویسے تو ماشاءاللہ اللہ ہمارے ان بزرگوں کو سلامت رکھے جو عمل والے ہیں اور آگے اپنی مریدین کو بھی عمل کی دعوت دیتے ہیں. تو باقی تو آپ کو پتہ ہے حلوہ وہی خراب ہے، حلوہ وہی خراب ہے. دیکھیں نا، تب اقبال کہتا ہے کہ تو اب کیا حال ہوگا. تو یہ حال ہی حال نظر آتا ہے کہ سر پہ امامیں بھی ہوں اور چہروں پہ داڑیاں بھی ہوں اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو، باقی حلوہ وہی خراب ہے. تو اکثر و بیشتر لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی تیار ہی نہیں ذکر کو یا درود پڑھنے کو. سارے کہتے ہیں تویز ہی دے دے کوئی. تو اگر آپ کسی کو ایگری کر ہی لیں نا، منا ہی لیں کہ آپ نے اتنی بار یہ پڑھنا ہے، تو وہ بھی جا کے نا پھر واپس آ کے پوچھتا ہے نہیں پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا کہ حال اتنا خراب ہے حضرت جی. تو میں اکثر وہ کہتا ہوں یار وہ کون سا ایسا کام ہے جو ان کا نام لینے سے نہیں ہوتا حضرت جی. اور اقبال تو بڑی آگے کی بات بھی بتا گئے. اقبال کہتے ہیں تو وہ بھی نہیں سوچو میں گم ہے کہ ان کا نام لینے سے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہیں، سن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کام تو پیچھے رہ گئے، ہم ہی تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس یہ ہے کہ حضرت جی پھنس گئے ہیں حضرت جی. اس لیے اقبال نے کہا تھا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا ہے کہ آپ سین حرم میں جلوہ گر تھے. اور یہ وہ وقت تھا کہ سارے ہی آیا کرتے تھے. پھر بعد میں آیا مبارکہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور پھر کفار کو منع کر دیا گیا. تو ایک جانب یہ جو بڑے بڑے نام تھے، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے بیٹھے تھے. اور ایک جانب فقر کے شہنشاہ حضرت مولا مشکل کشا تشریف فرماتے ہیں. وہ لکھا جی وہ کوئی فقیر آ گیا تو ظاہر ہے جی اس نے ادھر ہی جانا تھا. ادھر تو حضرت علی پاک تھے اور وہ بھی تنہا اور وہ بھی فقر والے. ادھر کافروں کے بڑے بڑے نام تھے. وہ ادھر گیا، اسے جا کے نہ مانگا جی کچھ دو. انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو حضرت علی پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو سامنے بندہ بیٹھا نظر آ رہا ہے نا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اس سے جا کے مانگ، یہ بڑھا دیتے. وہ فقیر آ گیا اور اس نے حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا. اب آپ نے یہ نہیں کہا بھائی میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تجھے کیا دوں. لکھا آپ نے درود پاک پڑھ کے نا اس فقیر کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے مبارک سے اس کا ہاتھ بند کیا اور فرمایا ادھر نہ کھولنا، یہ جس نے بھیجا نا انہی کے سامنے کھول جا کے. وہ سارے کافر نا آپس میں مذاق کر رہے. لو بھلا پھونک سے بھی کچھ ہوتا ہے. بھائی تیری پھونک سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمارے بڑوں کی پھونکوں سے ہو جاتا ہے. اور وہ لکھا ہے کہ جب اس بھکاری نے جا کر کافروں کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی نا تو اس کی بند مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا. حضرت علی پاک کی یہ کرامت اور درود پاک کی یہ برکت دیکھ کے لکھا ہوا کئی کافر مسلمان ہو گئے حضرت. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی آج نہیں بن سکتا، آج بھی بن سکتا ہے، لیکن پہلے کوئی یقین تو اتنا لے کے آئے نا. سب کچھ ہے حضرت جی، یقین نہیں ہے. اور اس لیے اقبال نے کہا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. ایٹم بم ہے، کام کوئی نہیں آیا لوٹے سے، کیونکہ حالی ایٹم بم سے نہیں ہوتا، یقین بھی ہونا چاہیے ساتھ. اب دیکھیں نا بدر والے کچھ بھی نہیں تھا، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند گھوڑے تھے، لیکن تھے یقین والے حضرت. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور کتنا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. اب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. اس لیے بیٹا میں آپ سب سے جتنے کاکے بیٹھے ہو نا گزارش، جب بھی ان کا نام پاک لینا یقین سے لینا، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. آج تو خیر میں نے وہ پگ نہیں باندھی ہوئی، اللہ گاڑی میں پڑی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بندہ کوئی نہ خود پہن سکتا ہے نہ خود اتار سکتا ہے. یہ کسی عمل پہ گرفت ہو جاتی ہے پھر توفیق چھن جاتی ہے. کیونکہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ غلطی ہوئی ہے جو چھن گئی ہے توفیق. گاڑی میں پڑی ہے لیکن نہیں توفیق. یہ کوئی نہ سمجھی کہ میں نہیں،
یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے توفیق چھن گئی ہے حضرت جی، نہیں توفیق مل رہی. اللہ 2-3 بار وہ ساتھ توقیر بھائی انہوں نے کہا بن لو، میں اچھا بننا حضرت. سمجھ آتی ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے حضرت جی. ہاں یہ فضل سے آتی ہے اور کوئی غلطی ہوتی ہے پھر اترتی ہے حضرت جی. یہ یاد رکھیے گا حضرت. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ جناب سیدنا سری سکتی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہتے آپ دعا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں نا، اے رب کریم میں بندہ ہوں اور مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میری غلطی پہ جو چاہے مجھے سزا دے لینا، لیکن کبھی اپنی میری غلطیوں پہ جو چاہے سزا دینا، میری غلطیوں پہ جو چاہے مجھے عذاب دینا، بس کبھی خود سے دوری کا عذاب نہ دینا ہے. اور صوفیہ نے لکھا ہے جی سب سے جو سخت ترین عذاب ہے نا اللہ کا، جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس کو پھر یہ عذاب دیتا ہے خود سے دوری کا عذاب. اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے داڑھی کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے پگ کی توفیق چھین لیتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں حضرت جی باندھنے والے، اور ہم کون ہوتے ہیں نام باندھنے والے. جس سے چاہتا ہے بندواتا ہے، جس سے چاہتا ہے. میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں، میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے حضرت، تو میں اس کو کہوں کہ میرا کو اپنا کمال ہے؟ نہیں، کمال نہیں. کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے کہ گاڑی میں ہونے کے باوجود توفیق چھنی ہوئی ہے حضرت، نہیں توفیق مل رہی. اس لیے جس کو توفیق ملے وہ بھی شکر ادا کرنا بھائی ہے. وہ کہتے ہیں نا نہ کریے تو ڈریے، تو کریے تو وہ تا ڈریے. ڈر ڈر سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دکڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. حضرت جی کہ کسی بات پہ گرفت نہ ہو جائے حضرت جی، شیخ ناراض نہ ہو جائے، پیر نہ رس جائے، مرشد نہ رس جائے، پھر کام خراب ہوتا ہے حضرت جی. تو یہ گرفت ہے جی، کسی بات پہ ہوئی ہے کہ گاڑی میں ہونے کے باوجود نہیں باندھنے کی توفیق مل رہی. اور میں آپ سب سے جتنے بیٹھے بند ہو حضرت جی، آپ کو کیا پتا یہ کیا فضیلت والی چیز ہے حضرت جی. آپ کو کیا پتا حضرت جی یہ کتنی فضیلت والی چیز ہے. میرے شیخ ایک بڑی کمال، سادے لوگ جی سادی باتیں کیا کرتے تھے تاکہ بات سمجھ آ سکے حضرت جی. وہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیلیا ککھ رکھ لے، بیلیا ککھ رکھ لے. تو جس بیلی کو کہا وہ بھی آگے سے واہ واہ سادہ تھا. ورد کرتا ہے حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا ہے، فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. میں یہ نہیں کہوں گا جی اس دن پتہ چلے، میں دعا کروں گا آج ہی پتہ چل جائے حضرت جی، کیونکہ تب پتہ چلا تو کیا پتہ چلا پھر حضرت، پھر تو وہ گزر گیا نا حضرت جی. یہ پھر اس دن حضرت جی ہم پھر اپنی جو ہے نا وہ اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دیں گے کہ کیوں نہیں سی رکھی ہے حضرت جی. یہ آج نہیں سمجھ آ رہی حضرت کہ یہ چیز کیا ہے حضرت. یہ اس دن